ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے ہیں، جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں۔ اکثر یہ بات کرتا تھا میں، اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے۔ جب 80 بلین ڈالرز کا ہم امپورٹ کریں گے، جو ہم نے 2020 میں کیا، اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے، تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ 48 بلین ڈالر اگر ہوگا، تو وہ ملک جو 48 بلین ڈالر یا 15% آف جی ڈی پی اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے، وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے؟ میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ پرسنٹیج جی ڈی پی کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا، 17.4 بلین ڈالرز۔ یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا، جو 8.1% آف جی ڈی پی تھا، یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں۔ نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین جی ڈی پی، اور پھر 17.5 بلین جی ڈی پی پچھلے سال ہوا۔ پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے، ہم گروتھ کرتے ہیں، کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں، 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں، پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے، وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے، اور یہ جو ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کا، وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے۔ اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے، جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے، کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے، چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے۔ کوریا ہو گیا، کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور، جاپان کو، ہانگ کانگ دیکھ لیجئے، تھائی لینڈ دیکھ لیجئے اور ملیشیا دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے، اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی، 12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے، جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے۔ آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 25,500 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30 ہزار میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی، جب بہت زیادہ گرمی تھی، تو ہم 5,000 میگا واٹ شارٹ تھے۔ تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن the point is کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ ہم ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے۔ 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں۔ آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکال لوں، جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18-19,000 پہ چلے گئی تھی، تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے۔ کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 میں، جب ہم گئے تھے چھوڑ کے، تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے 1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے۔ مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی۔ کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہماری کھاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال، ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان میں نہ ایگریکلچر، پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے، نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے۔ ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے، میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے، ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے، آئل سیڈز، پورا پاکستان سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی کھاتا ہے، آئل سیڈز پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے، نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ، نہ کنولا پیدا کر سکتے۔ کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا، سرسوں کا۔ ہم کو 5 سے 6 بلین ڈالر کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا، اس سستی پرائس میں پام آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اگر آپ بوم بس سائیکل پہ رہیں، 102 103 ارب یا 105 ارب روپے، تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے، اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی، اور اب شرم بھی آتی ہے، کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، وہ 40% تک چلا گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے۔ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے، آئی ایم ایف کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے۔ کل یو اے ای نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے۔
بائی بیک بیسس پہ. وہ ایک اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے, ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. 96-97 کا لون, رائٹ, اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک مناسب کام, ہم مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر رہے ہیں. اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچنے کے جاؤ, اس سے اور ادھار لے کر آؤ, تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے, میں تو سچ بتا رہا ہوں, پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا. آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو, آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں سے فون کروا دو, شہباز شریف سے فون کروا دو, آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر, $80 بلین کا, اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری, 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا, سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے, تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے, اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں, اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں, اور کر رہے ہیں, لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا, جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے, وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے. ہم پیسے چاٹ کے لے تو انہیں مہنگائی ہو جاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا, جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں, ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے, اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں, کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز, فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس, وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے, میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں, خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے, لیکن پچھلے 4 سالوں میں, اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی, میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا, ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی, لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے, اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت علی نے کہا نہیں مفتا غلط کہہ رہا ہے, وہ 78 ہے, تو 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا. ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 4.25 سال کے اندر. ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا, آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا. تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا, وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے. آپ نے وہ فوراً, آپ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے, آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹ کہہ دو, ڈپازٹ کہہ دو, لون کہہ دو, انویسٹمنٹ کہہ دو. آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے, یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں, جو ہوتی ہے. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا. پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا, امپورٹ اتنا بڑھ گیا. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں, میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا, ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا. آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے, فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں. چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی, جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا, جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے. اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے, پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا. انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی, ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی. اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے, آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے. آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیے.
وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے, ریسٹورینٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے. اس کام نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا. تو پھر جب میں ادھر آیا اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا, لیکن صرف معذرت کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا. میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری. ہم نے جو بین لگائے تھے, میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے, وہ ٹیمپریری بینس تھے. لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر, سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا. آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی. میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے, لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی. میں سیدھی بات کروں, ٹھیک ہے. میں تقریر اب کر رہا ہوں, آپ یہ ویوز گاڑی, ٹھیک ہے, یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی. بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا, میں اس دن کہا تھا, وہ لوگوں نے کہا بھی, اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائرٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی, نہ میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے. میری فرسٹ پرائرٹی اور اونلی پرائرٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ, ٹھیک ہے. اور آپ سب کی بھی پرائرٹی یہی ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز, وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں. ہم یہی کریں گے. اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے, ہم نے بھی پرائز کم کری, سری لنکا نے بھی پرائز کم کری, سری لنکا نے منہ موڑ لیا کہ ہم دیکھ لیں گے, آئی ایم ایف کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے. ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں, ہم پرائز بڑھا دیں گے. ہم نے بات شروع کر دی ان سے, پھر بڑھا بھی تھی پرائز, تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی. بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری, ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا, $4 بلین مانگے. آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے. آج $308 کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا. ہائی آکٹین میں کہا تو $350 کا ہو گیا. تو بنگلہ دیش نے بھی کہا صحیح کیا, اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے, سیفٹی فرسٹ. تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا, اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹم تھے 173 آئٹم, وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک, سوری. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں, تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں, ہمارے ممبر کسٹمز. اس کے اندر ہمارے مرتضی میمن صاحب بھی ہیں, اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں, اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس. احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری. اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں, کراچی چیمبر بھی کریں, دیگر چیمبر بھی کریں, ایسوسیشن بھی کریں, ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے, ہم ختم کر دیں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, ٹاپ ایکسپورٹرز, ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. جو مطلب 25, کیونکہ 20% آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ مے بی 80% آف ایکسپورٹس. تو ول سی, ہم وہ کر دیں گے. ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے, لیکن باقی چیزوں کو 2-3 مہینے تک فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے آپ کہہ کے شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ ہونے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. یہ دس وی ول ناٹ ڈو فار 3 months. مطلب دیر آر ادر ویز آئی کین ایکچولی کنٹرول دس. ہم انٹرسٹ ریٹ 2-3% بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا. تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا چوائسز ہیں. ہم اگر اور ڈی ویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا. لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا, تو کیا غریب آدمی کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے, کیا کریں گے. سو وی آر ویری ہیپی کہ یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا, اور انشاءاللہ اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اور بھی آسانی ہوگی. تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمیج کا تعلق ہے, میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمین ایف بی آر کا, اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل سبزواری کا اور چیئرمین کے پی ٹی کا, کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. اور چیئرمین صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر اور لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر عنایت ڈیلے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے پرمیشن کا, اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولا کیا تھا کہ کم از کم 50% تو اس سے آپ ڈیمیج معاف کروائیے, یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجیے. تو چیئرمین صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے, ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمیج ختم کروا دیں گے, ٹھیک. جو یونس سمرو صاحب نے تجویز دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مکرم بھائی یہ اور چیف کلکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل تجویز ہے, تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایف ای ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیگر کریں, ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سروس پرووائڈرز پہ آپ نے کہا کہ سروس پرووائڈرز شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام ایس آر او بائی ایف بی آر آن سیلز ٹیکس, ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات.
حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے 10,000 روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا. میں نے 40,000 روپے رکھا تھا, آپ اگر 30,000 کہتے تو آپ کی بات مان لیتا. نہیں میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے 10,000 کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے. تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے. ہم جولری کا جو 40,000 روپے ہے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے, لیکن ہم 30 کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے, جس جولر شاپ کو, لیکن بڑے شاپس ہیں, اس میں رول یہ ہے, میں لوگوں کے لیے بتا دوں کہ 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس دیں گی 3% جولری پہ. 17 سے ہم نے 3 کر دیا. اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن ہم نے کر دیا 17 سے 3. جو 300 سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا. انہوں نے کہا نہیں 40,000 بہت زیادہ, تو پھر میں نے کہا 3% پہ آ جاؤ. تو وہ آپشن ان کے پاس ہے. جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ 40,000 بہت زیادہ ہے وہ 3% پہ بھی آ جائے. لیکن اگر وہ 3% پہ بھی نہیں آنا چاہتے, چلو ہم 40 سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے. لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا. اب 10,000 روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, اور آپ کے پاس کوئی 5 کروڑ روپے کی انوینٹری کم از کم رکھی ہوتی ہے, اور آپ 10,000 روپے بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو میرے خیال سے تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے. مطلب سیریسلی, مطلب یہ کہ ایئر ٹریفک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے. مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگز کاسٹ اس لاٹ آف منی. جو گورنمنٹ کی اسکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچرز فری میں نہیں آتے. سو وی ہیو ٹو ڈو دس. سو یہ ہم آپ کے لیے, لیکن جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے. اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی, اس پہ میں آ جاؤں. پہلے چھوٹے تاجروں کی, پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا. اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت, اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا. سچی بات ہے, ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی, جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی, کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے, پان کی بھی چھوٹی دکان ہے, وہ اگر چل رہی ہوگی, یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے, تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے. تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا. تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, آپ ہم نے چاہتا کہ 30,000 روپے کا بل سمجھ لیجیے, اس کے اوپر ہم 200 یونٹ 300 یونٹ پہ لے رہے تھے. اس پہ 3,000 روپے مانگ رہے تھے. ہماری سوچ تھی کہ 3,000 روپے کا مطلب ہے 100 روپے پر ڈے. 100 روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی, میں نے سوچا تھا کہ دکان والا 1,00,000 روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور 12 لاکھ روپے سال سے کماتا ہے, اس سے اگر میں 36% ٹیکس لے رہا ہوں تو 3% آف انکم لے رہا ہوں. یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے, میرا یہ سوچ تھی. بارہ لوگوں نے کہا نہیں آپ 150 یونٹ کا کر دیں. میری پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سے یونٹ میں اس چھوڑ دو. زبیر موتی والا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 300 یونٹ چھوڑ دیں. 150 یونٹ کا مطلب ہے کہ 50% دکانیں ختم کر دیں. 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ 66% دکانیں ختم کر دیں. 250 یونٹ کا مطلب ہے کہ 75-80% دکانیں ختم کر دیں. اور 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ 96% دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنا دے دیا. تو پھر 4% دکانوں کے لیے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ نہ رچائیں. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں. فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے. اگلے 3 مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ ATL پہ لے کر آئیں. جن کو آنا ہے, جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں, زبردستی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ATL یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ. کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں, تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ATL پہ آتے ہو, آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں, تو ATL پہ آ ہی جانا چاہیے. اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی, اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائز شاک ہے لوگوں کو. دوم یہ کہ بجلی جو ہے وہ 3 مہینے بعد سستی ہو جائے گی. یہ ہمیں پتا ہے آلریڈی کہ 3 مہینے بعد جو ٹیرف اسکیجول ہے اس کے تحت بجلی تھوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی. تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے. تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا, وچ از 5% انکم ٹیکس, 5% سیلز ٹیکس اینڈ 7.5 ہے 10 تک 7.5% سیل ٹیکس. نہیں, شروع میں 5 اور 7.5%. 5% سیلز ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس جو پہلے تھا رجیم, جو اپریل میں مئی میں تھا وہی ہو جائے گا. یہ اکتوبر تک, سپٹمبر تک رہے گا. 1 اکتوبر کو جو 5% کا نمبر ہے اس کو 7.5 کر دیں گے, اور جو 7.5 نمبر تھا اس کو 10 کر دیں گے. تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے. اور پھر جتنی زیادہ بل ہوتا ہے کہ 500 یونٹ والا, 800 یونٹ والا, 1000 یونٹ والا, اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے. تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانوں والوں سے بڑھائیں گے. میں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ 42 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا. پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے لیے تھے, ہم 42 ارب روپے لینا چاہ رہے. یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں شیئرڈ سیکریفائس ہوگی, تو وزیر اعظم پاکستان کے بیٹوں کی جو شوگر مل چلتی ہے اس کو میں نے 10% اوپر ٹیکس لگایا. میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا,
میں نے آپ سب کے بزنسز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا، تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری ایک ہفتے تک کہ کم از کم ₹1,00,000 کی انکم کو IMF کو آگے ایگزمپٹ کر دو، وہ نہیں مانے تو 5 سے میں نے 2.5% کر دیا، لیکن ہم نے سب کے بزنسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا، تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے۔ 25% of our GDP comes from the service sector. Very little manufacturing, very little tax come from that. مینوفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں۔ ہم اب 42 ارب روپے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی ہم 33 ارب روپے ان سے ٹیکس لیں گے ویریبل کے حساب سے۔ تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے، مفتاح اسماعیل نے وہ میری کوئی ضد بحث نہیں دی، ہم کو ان کو فکس نہیں کرنا، فکس نہ دو ویریبل دے دو، لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے، اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے تاکہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا رہے۔ اس سال 4,000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا، تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے، تو یہ 33 ارب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے۔ ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا، پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے 200 روپے سے 4,000 کر دی تھی، 200 سے 4,000، 300 روپے پر سیٹ تھا بس ایئر کنڈیشن بسوں کا، اس کو ہم نے 4,000 کر دیے تھے۔ ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے، ہم نے وہ بھی کم کر دیے، 1,500 روپے کر دیے، لیکن یہ کہ 1,500 روپے پہ ہم خوش ہیں، ہم کو 5 گنا زیادہ پیسے ملیں گے، وہ بھی خوش ہیں کہ 4,000 سے 1,500 پہ آ گئے۔ سو بٹ اگین آئی ہیو ٹو کلیکٹ دس منی۔ ہم نے ٹارگیٹ ان کو دیا ہے 7,500 ارب روپے کا چیئرمین صاحب کو، اور چیئرمین صاحب نے پچھلے سال بھی ٹارگیٹ پورا کیا ہے، بلکہ تھوڑا سا ٹارگیٹ زیادہ کر دیا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیئرمین نے کہا تھا کہ بغیر سیلز ٹیکس کے پیٹرول کے میں ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکوں گا۔ اس چیئرمین نے ٹارگیٹ سے اوپر کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ٹارگیٹ پورا کر کے جائے گا، اور ٹارگیٹ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم چیئرمین کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو کوئی تنخواہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم ٹارگیٹ اس سال بھی پورا کریں گے، اور اس کے علاوہ 800 ارب روپے ہم نے اور دیگر ٹیکس لیوی سے لے کر آنے ہیں۔ سو وی آر ڈوئنگ وٹ وی کین ٹو میک شیور کہ دا کنٹری ریمین سیف۔ 84-85 کے اندر اگر چیمبر کے لوگ، خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتا ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں، وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں۔ ادریس بھائی نے ایک بات کری تھی ٹرانسفر پوسٹنگز کی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ عاصم احمد صاحب جو ہیں چیئرمین FBR صرف میرٹ پہ کرتے ہیں، اور صرف میرٹ پہ کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے، مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سن کے کہ طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ دیز آر سچ گڈ آفیسرز۔ آئی ہیو نیور ایکچولی میٹ دیم بٹ آئی ول ناؤ وانٹ ٹو میٹ دیم۔ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا ممبر FBR کا ممبر کسٹم آپریشنز کا کہا تھا، تو آئی کال دا چیئرمین اینڈ چیئرمین کو میں نے کہا کہ یہ، انہوں نے کہا کہ مکرم کو کیسا، میں نے کہا کیسا بندہ ہے مکرم، تو انہوں نے کہا از دا فائنسٹ آفیسر آئی ہیو، اینڈ دین وی سیڈ کہ اوکے فائن وی ول میک مکرم ممبر کسٹمز۔ So he is a very fine officer and I'm sure that so is Mukarram is a very fine officer۔ اور جو نیا انشاءاللہ تعالی ممبر انکم ٹیکس آئے گا، کیونکہ کرنٹ انکم ٹیکس کے ممبر کیسر اقبال صاحب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اسی مہینے، تو وہ بھی انشاءاللہ فائن آفیسر رکھیں گے، جو مکرم کی کلاس کا آفیسر کو ڈھونڈ کے آئیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی جگہ، وہ بھی میرٹ پہ آئے اور وہ بھی اچھے لوگ آئے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی میرٹ زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں، ہم کم از کم اتنی میرٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں تقریر ختم ہونے دو یار۔ اچھا، اس کے بعد جو بات ہوئی ہے، اور جنہوں نے بجلی کی پیمنٹ کر دی، ظاہر ہے اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے، واپس تو نہیں کریں گے، اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے، اور ہم نے یہ منٹس بھیج دیے ہیں پیٹرولیم والے کو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آئیے بڑے تاجروں کے لیے جو بجلی اور گیس سستی دی جا رہی ہے، ہم سبسڈی کا نام ادھر نہیں لیتے کیونکہ چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایلیٹ کیپچر کا نام بھی نہیں لیتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنلی کمپیریٹو لیول پلینگ فیلڈ، سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ریجنلی کمپیریٹو، اور آج تو ریجنلی کمپیریٹو ہم ہی رہ گئے، بنگلہ دیش تو نکل گیا ریجنلی کمپیریٹو سے آج۔ اس کے اندر ہم نے 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ دی ہے آپ کو، اور $9 کی گیس دی ہے۔ $9 کی گیس جو ہے وہ پہلے LNG کی $9 کی گیس جو تھی وہ صرف نارتھ کو ملتی تھی، اب نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو ملے گی $9 کی گیس۔ تو میرے خیال سے یہ 1 جولائی سے ہے، یہ اپروو ہو چکا ہے، تو یہ اپروو بھی ہو چکا ہے، اور SEC نے بھی اپروو کر دیا ہے، کابینہ نے بھی اپروو کر دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن منٹس آنے کے 1 دن کے اندر نکل جائے گا، اگر نہیں نکلا ہے تو میں بجلی کے پیٹرولیم کے سیکٹری صاحب سے پوچھ لوں گا۔ آپ لوگوں کو گیس جو ہے وہ $9 کی مل رہی ہے، جس کا تھوڑا بل زیادہ آ گیا تو وہ پھر آگے ایڈجسٹ ہو جائے گا۔
जो बिजली है आप लोग आप मत बताइए तालियां इस पे, लेकिन $9 की गैस आपको कभी मिली नहीं सकती। जो 19 बिजली की पैदावार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हमारी मईशत का दारोमदार इंपोर्ट पर है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2011 में हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान ने मुल्क का कर्जा कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसा कहना था वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का, जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे थे।